بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر ریحا وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی سب جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کے بارے میں اور ان کے طرز عادات کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے تھے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ چیزوں میں مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا، تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھجور، مکھن وغیرہ کی اشیاء پسند تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ پسند تھا۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی اچھا لگتا تھا۔ مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھکڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر حریرہ کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب غذا تھی۔ اکثر جو کے ستو بھی پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امراء کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنانا۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا، بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ، پانی ملا دودھ جسے کچی لسی کہا جاتا ہے، اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نیند بھی قرین ذوق تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا، اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا بالکل حرام فرما دیا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اکثر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے لے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس میں سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی غٹ غٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے، اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ والشکر اللہ پر کرتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم دائیں جانب سے دور چلاتے، جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔
زہر خورانی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے آدھا لقمہ اسے کھلاتا۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر داہنا رخسار رکھ دیتے، کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر 70 کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر عمل کریں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔